65 کی وار اور 71 کی وار بھی سروائیو کی ہے. اس کے اثرات تو ہوں گے پاکستان کے اوپر. بھارت کی یہ صلاحیت کتنی ہے، ایک اس کا یہ نقصان پاکستان کو ہوگا. بھارت نے جتنے بھی اقدامات لیے ہیں وہ کسی ثبوت کی بنیاد پر نہیں لیے. السلام علیکم، میں ہوں عثمان نعمان. حبیب اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، پہلگام واقعے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. بھارت کی طرف سے جو فوری رد عمل آیا اس میں سنتاس معاہدے کی معطلی، پھر اس کے بعد واگا بارڈر کی بندش، سفارتکاروں کی واپسی اور پاکستانیوں کے لیے بھارتی ویزوں کی کینسلیشن وغیرہ شامل ہیں. پاکستان میں بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں بھی کچھ جو میجرز ہیں اب ان کی منظوری دی گئی ہے، جس میں پاکستانی فضائی حدود جو ہیں وہ بھارت کے لیے بند کی جائیں گی، واگا بارڈر بند ہو جائے گا اور دیگر اقدامات. بھارت کی طرف سے یہ جو میجرز لیے گئے ہیں، جو رد عمل انیشیلی لیا گیا ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ خاص طور پر سنتاس معاہدے کے حوالے سے لے کر بڑے کنسرنز سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے، ایک تو بھارت نے اب تک جو ایکشنز کیے ہیں، اس نے 5 بنیادی ایکشنز جن میں سے آپ نے جن کا ذکر کیا ہے، 5 بنیادی ایکشنز لیے ہیں. اور 5 بنیادی اقدامات میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سنتاس معاہدہ ہے، جس نے 65 کی وار اور 71 کی وار بھی سروائیو کی ہے، اس کے بعد کارگل سروائیو کیا ہے، پھر 2000 کا سٹینڈ آف جو تھا وہ بھی سروائیو کیا ہے. ان سارے مراحل سے گزرتا ہوا یہ معاہدہ یہاں تک پہنچا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ایک نیا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ بھارت نے اس سے یونیلیٹرلی وڈرا کر لیا ہے. اس کے اثرات تو ہوں گے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے لیے جو اس کے مسائل ہیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ اب بھارت نے دراصل یونیلیٹرلی یہ اختیار حاصل کر لیا ہے کہ وہ جب چاہے دریاؤں کا رخ موڑ سکے جہاں وہ موڑنا چاہتا ہے یا جہاں وہ موڑ سکتا ہے. کیونکہ دریاؤں کا رخ موڑنا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک جگہ سے ٹوٹی کھول کے دوسری جگہ لگا دی جائے. اس کے لیے ڈیم بنانے ہیں، اس کے لیے کوئی بیراج بنانا پڑے گا، تو اس طرح کا سسٹم بنانا پڑے گا پورا، تب جا کے آپ رخ کہیں دوسری طرف موڑ سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھارت کی یہ صلاحیت کتنی ہے. اور اگر میں اس کو دیکھوں بھارتی صلاحیت کو ایک طالب علم کے طور پہ، تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ فوری طور پہ بھارت کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس میں پانی کی سگنیفیکنٹ کمی پاکستان میں آ جائے. ہاں، 200-400 کیوسک جو ہے، 200-400 سے لے کے 1000 کیوسک تک یا 2000 کیوسک تک ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ کہ وہ کتنا پانی روک سکتا ہے. تو لہٰذا یہ تو ایک امیڈیٹ شارٹ فال پانی کا ہو سکتا ہے. پانی آلریڈی پاکستان کے اندر کم ہے، تو یہ تھوڑا سا پانی بھی کم ہوگا تو وہ اس کمی کو مزید شدید کر دے گا. تو ایک اس کا یہ نقصان پاکستان کو ہوگا. اب آ جائیں اور اس سے پاکستان کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بھارت نے جتنے بھی اقدامات لیے ہیں وہ کسی ثبوت کی بنیاد پر نہیں لیے. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک مفروضہ پہلے سے قائم کیا ہے کہ یہ جو پہلگام والا قابل مذمت اور افسوسناک واقعہ ہے، اس میں پاکستان یا کوئی پاکستانی انوالو ہے، پاکستان بطور ریاست یا پاکستان سے جانے والا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر. تو یہ دونوں انوالو ہیں. تو یہ یعنی یہ پہلے فرض کر لیا ہے یا پھر اسے پاکستان سے کسی قسم کی سپورٹ ہے. یہ فرض کر کے بھارت نے ایک انتہائی قسم کے جو ڈپلومیٹک اقدامات ہو سکتے تھے وہ کر لیے، بڑے کوئکلی ویسے یہ اور بڑے کوئکلی کیے ہیں. اب ان کے پاس انفارمیشن کیا ہے اس کا اظہار اب تک تادم گفتگو بھارت کی طرف سے نہیں ہوا. ہاں، کچھ میڈیا رپورٹس آئی ہیں کہ انہوں نے ایک شخص پر الزام لگایا جو پاکستان میں ہے، لیکن انہوں نے آج ویڈیو جاری کر دی اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسا تو کوئی معاملہ نہیں، اور انہوں نے اظہار برات کیا اور اس واقعے کی مذمت بھی کی. تو لہٰذا وہ بھی ابھی تک یعنی ان کا ثابت ہونا بھارتی سرزمین پہ یا بھارتی سرزمین سے کوئی کنیکشن وہ سامنے نہیں آیا. اب آ جائیے پاکستان کے ری ایکشن کی طرف. پاکستان کا جو ری ایکشن ہے، یہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ واگا بارڈر بند کر دیا جائے گا. ظاہر ہے جب اٹاری انہوں نے بند کر دیا ہے تو واگا کا بند کرنا ایک سمبولک حیثیت تو رکھتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے کوئی یعنی بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلے سے ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے. واگا کے راستے بہت تھوڑی سی ٹریڈ ہے، تو وہ اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ٹٹ فار ٹیٹ کا ایک جو تاثر ہے وہ بنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر بھارت نے
پانی بند کیا ہے تو بھارت کو امیڈیٹ لاس اس کی ایئر لائنز کو یہ ہوگا کہ پاکستان کے اوپر سے وہ فلائی نہیں کر سکیں گی، اور جب وہ پاکستان کے اوپر سے فلائی نہیں کر پائیں گی تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ افغانستان کے اوپر بھی فلائی نہیں کر پائیں گی، کیونکہ پاکستان سے گزر کے آپ افغانستان تک جاتے ہیں۔ ایسے ویسے ہم نے 2019 میں بھی کیا تھا، تو لہٰذا ایک تو یہ معاملہ کہ یہ ایک نقصان بھارت کو بھی ہم نے پہنچایا۔ اگر بھارت نے پانی کہ 200-400 کیوسک روک کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو پھر ہم نے بھی بھارت کو ایک سگنیفیکنٹ نقصان پہنچایا ہے۔ تیسری بات کہ بھارتی عملے کو ہم نے کہا ہے کہ واپس کر دیں، تو یہ بھی ٹٹ فار ٹیٹ ہے، کیونکہ یہ کام پہلے بھارت نے کیا ہے اور جواباً ہم نے بھی کر لیا ہے۔ چوتھی بات ہے کہ تجارت کی بندش، تجارت پہلے بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور تجارت جو بھی ہوتی ہے پاکستان کی وہ آپ جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا وایا بٹھنڈا ہوتی ہے، یعنی آپ پہلے ہی دبئی کے ذریعے وہ تجارت ہوتی ہے، بھارتی مال دبئی جاتا ہے، وہاں سے اگر کوئی مال آنا ہو تو پاکستان آ جاتا ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ تو لہٰذا تجارت کو اس سے زیادہ کوئی نقصان پہنچتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری جو بات ہے کہ وہ یہ، چوتھی بات جو ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم بالکل جواب دینے کے لیے ایک بفٹنگ رپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں اگر بھارت کوئی جارحیت کرتا ہے۔ تو اگر آپ دونوں ملکوں کے ان اقدامات کا جائزہ لیں تو بھارتی سائیڈ پہ آپ کو ایگریشن نظر آتا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نے آج بھی بہار میں ایک جلسے میں کہا کہ جناب ہم نہیں چھوڑیں گے، میں پوری دنیا کو بتاتا ہوں۔ بہار میں وہ جلسے میں تقریر کر رہے ہیں اور انہوں نے ہندی میں یا اردو میں نہیں بات کی، انہوں نے انگریزی زبان میں بات کی، بیانیہ بنا رہے ہیں جی، وہ ایک انٹرنیشنل آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈپلومیٹک آفینسو انہوں نے لیا ہے، جی، پاکستان کی طرف سے ڈپلومیٹک ڈیفینسو ہے، اور اب بھارت کو ہم لے کے جائیں گے، یعنی جو میں نے پڑھی ہے پریس ریلیز کے انٹرنیشنل کورٹ میں جائے گا معاملہ، ورلڈ بینک کے پاس جا سکتا ہے یا اقوام متحدہ میں جا سکتا ہے، تو انٹرنیشنل فورمز کو انووک کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان والے۔ لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے فائدہ یا نقصان نہیں ہے، ابھی آپ اس کو دیکھیے، بھارت نے جو اقدامات کیے ہیں بھارت کو بھی امیڈیٹلی ان سے کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان نے جو ڈیفینس اپنا لیا ہے، ڈپلومیٹک ڈیفینس لیا ہے، اس میں بھی کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کیا معاملہ ڈپلومیٹک ہی رہے گا، کوئی عسکری رد عمل تو نہیں آئے گا، کوئی عسکری رد عمل آئے گا۔ اب اگر عسکری رد عمل کی بات کریں ہم تو اس سے پہلے بھارت کو انٹرنیشنلی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کچھ شواہد دینا ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شواہد کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ شواہد ہو سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کون تھے۔ اب عین ممکن ہے وہ لوگ مقامی کشمیر کے ہوں، ٹھیک ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے دنیا کو دکھانا ہے نا، دنیا کو بتانا ہے کہ ہم جو بھی عسکری اقدام کریں گے تو اس کے پیچھے دراصل یہ انفارمیشن ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو بتا کے ایسا کوئی کام کرے گا بھارت؟ یہ دنیا کو بتانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بھارت جو ہے، بھارت ایک پراکسی بنتا چلا جا رہا ہے امریکہ کی اگینسٹ چائنا، ٹھیک ہے۔ بھارت دوسری جنگوں میں الجھے، یہ امریکہ کو بھی منظور نہیں ہے اور دنیا کو بھی منظور نہیں ہے، تو کیونکہ اس کی جو ساری تیاریاں ہیں وہ چین کے لیے کروائی جا رہی ہیں، پاکستان کے لیے نہیں کروائی جا رہی، صحیح۔ تو پاکستان کے اندر اگر اس نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ بھارت اگر ترقی کرتا ہوا اور کر بھی رہا ہے اس میں، بھارت بھی یہ افورڈ نہیں کرتا کہ اس مرحلے پر کسی لمبی اور بڑی جنگ میں الجھے۔ اگر وہ کسی جنگ میں الجھتا ہے تو خود اس کی اپنی ترقی سوالیہ نشان کے تحت نیچے آ جائے گی، جنگ اس میں کے نہ اوپر الجھے، سوالیہ اگر نشان لگ جائے گا، صرف ایک سرجیکل سٹرائک۔ اچھا دیکھیے، سرجیکل سٹرائک جو ہے وہ پاکستان 2019 کی طرح اب زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے اس کو بفٹنگ رسپانس دینے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے انیشیٹو اس کے ہاتھ میں تھا پلوامہ والے واقعے کے بعد۔ اب پاکستان نے فوری طور پر اپنی ارینجمنٹ بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر ایک تجربے سے گزر چکے ہیں ہم، تو یہ تو معاملہ ہو گیا۔ لیکن جس طریقے سے بھارت نے ڈپلومیٹک میجرز لیے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، بھارت بھی اس کو اوائڈ کرے گا،
पाकिस्तान ने भी आप देखिए कि टिट फॉर टैट तक ही रखा है मामला। ठीक है। पॉलिटिकली इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बड़ी जंग का होना इस वक्त नजर नहीं आ रहा। वाकया बहुत अंदोनाक है, अफसोसनाक है, और दुनिया की नजरें इस वाक़े पर है। ठीक है। लेकिन ये कहना कि इससे कोई जंग छिड़ जाएगी, जंग छिड़ती हुई एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे मुझे नजर नहीं आ रही। जब मैं इन दोनों के यानी भारत के और पाकिस्तान के जो जो इक़दामात देखता हूँ, जंग नहीं छिड़ती, लेकिन अच्छा, जो अब आ जाए- कशीदगी है हबीब जी। साहब, जो बढ़ रही है मुसलसल, वो बढ़ती हुई कशीदगी भी तो खित्ते पे देखिए असरअंदाज होगी कशीदगी ना। यस बहुत असरअंदाज होगी। अब उसके लिए भारत ने एक तैयारी शुरू की है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं नजर आ रही। वो क्या? भारत ने एक उसके मीडिया को मैं देख रहा था तो वहाँ पे एक बात चल रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं। अच्छा, हाँ। वो अपने तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लोगों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। उन्हें कोई या तो सबूत पहले वहाँ पेश करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ अगर उनके पास कोई है, ठीक है, या अपना नैरेटिव जो है वो वहाँ पर देंगे कि ये वजूहात हैं इन इक़दामात के करने की। ठीक है। तो वहां पर एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जा रहा है कि अगर कोई कदम उठाना है ताकि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए या कोई मनफी नतीजा निकले, जाहिर है जब आप इस तरह का कोई काम करेंगे तो उसके मनफी नताइज भी हो सकते हैं। तो वो सबको जिम्मेदारी ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो रिस्पांस है वो सिर्फ हुकूमत का है, जी। अगरचे वहां से भी हुकूमत के रिस्पांस आए, लेकिन अब जो अगला रिस्पांस वहां पे आने जा रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो ये है कि वो पूरा पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करेंगे। ठीक है। हमारे यहाँ ऐसी कोशिश दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, लेकिन कुछ खबरें थीं कि इस मामले के बाद कुछ अहम सियासी रवाबित हो रहे हैं। देखिए उन सियासी रवाबित हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये खबरें अब खालिस ये इसलिए नहीं रही कि जी शहबाज शरीफ को क्या करना है, इलेक्शन नया कराना है, नहीं कराना। ये अब इस तरह का जो राब्ता है वो तो लायानी है ना। अब तो आपने एक पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करना है अपने यहाँ, जो कि नहीं है। इंडिया में किसी दर्जे में पॉलिटिकल कंसेंसस है, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा वाकया जब भी होता है हबीब साहब और भारत हमारे खिलाफ आता है तो मेरे ख्याल से हमारे सब लोग भी मुत्तहिद तो हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा, इस वक्त ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो बहुत आगे तक जा चुके हैं। पाकिस्तान में अच्छा। एक दूसरे को गद्दार कहा जा चुका है। पाकिस्तान में एक दूसरे पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम को जेल में रखा हुआ है। तो फिर अब क्या करें? तो लिहाजा अब जो पॉलिटिकल कंसेंसस है पाकिस्तान के अंदर, मीनिंगफुल पॉलिटिकल कंसेंसस, वो बनता हुआ नजर आना चाहिए। दैट विल बी अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स। अगर भारत जंगी जुनून पैदा करने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस, एक सियासी इत्तफाक राय पैदा कर रहा है, तो पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए एक सियासी इत्तफाक राय की जरूरत है। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ एरियाज हैं वहां पे डिस्टर्बेंसेस मौजूद हैं, जी बिल्कुल, जो सियासी नोयत की हैं, और जो वो डिस्टर्बेंसेस हैं उनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से। तो लिहाजा ये बात तल्ख मैं कर रहा हूं, लेकिन ये मुल्क मेरा भी है, आपका भी है, हम सब का भी है। जब मुल्क के ऊपर कोई सवाल आएगा तो सबसे पहले आपका, मेरा, हम सब का इकट्ठा होना जरूरी है। ठीक, आप हुकूमत में हैं, बिस्मिल्लाह आप हुकूमत में हैं, लेकिन ये जंग का मामला अगर बनता है तो उससे मुतासर मैंने भी होना है। तो जंग का मामला आएगा तो मैं सिर्फ आप पे भरोसा नहीं कर सकता, ये बात ज़हन में रखें। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, दुश्मन को जवाब देने के लिए, दुश्मन को जवाब देना है तो हम सबको मुत्तहिद होना। हाँ, ठीक है। तो हमारा जो फिर माजी भी दागदार है, ऐसे दागदार माजी में हमें जहन में रखते हुए हमें सबसे पहले अपनी अपनी अना से बुलंद होके इस मुल्क के बारे में सोचना है, ठीक है, और अपना पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करना है। तो बात खत्म करने से पहले मैं आपको अर्ज करूंगा कि यस, भारतीय हुकूमत ने जो इक़दामात किए उनका जवाब पाकिस्तानी हुकूमत ने दे दिया। ठीक है। अब जो भारत एज अ होल जो फिजा बना रहा है उसका जवाब
पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का इत्तेहाद व इत्तफाक पैदा करके ही दिया जा सकता है। यानी जंग अगर जीतनी है तो फिर मुत्तहिद होना होगा, इकट्ठे होना होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।